سیکریٹریٹ کے ہزاروں ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ یہاں کے ملازمین کی قربانی روز روشن کی طرح عیان ہے۔ ہمیشہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہے، لیکن اپنے حقوق اور اپنے عزت نفس پر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کی ہے، اور نہ ہی بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے اندر آئینی اور قانونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت دی ہے، اور بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ معزز صحافی حضرات، 5 اکتوبر 2022 کو بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن کے الیکشن میں یہاں کے غیور ملازمین نے ہمارے پینل کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب کیا۔ ہم نے الیکشن کے دوران بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے تمام ملازمین کے حقوق اور عزت نفس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ معزز صحافی حضرات، اس سے پہلے کہ بلوچستان کے تمام ملازمین کی تنظیموں نے آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس کے نام سے ایک تنظیم کا قیام عمل میں لائے گئے، تاکہ اس کے پلیٹ فارم سے پورے بلوچستان کے ملازمین کی حقوق کی دفاع کر سکے، اور اس وقت کے ہمارے قائدین کا باقاعدہ بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن اور آفیسر ایسوسیشن نے ان کا حمایت کر کے ان کا حصہ بن گئے، لیکن پورے سیکریٹریٹ کے ملازمین اس گریڈ الائنس کے خلاف خدشات رکھتے تھے۔ بمجبوری وجہ سے بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن کے سابق عہدیداروں کی حمایت کی وجہ سے بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے آفیسرز اور ملازمین نے ان کا حمایت کر کے ان کے دھرنے میں شرکت کی، اور ہم نے اپنے الیکشن کے دوران بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے خدشات کو مد نظر رکھ کر جیتنے کے بعد باقاعدہ آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ یہاں کے ملازمین نے اسی بنا پر ہمیں اور ہمارے پینل کو ووٹ دے کر کامیاب کیا، کیونکہ ہمارے بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کو 28 محکموں کے ملازمین کی تنظیموں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن نے ہمیشہ 28 محکموں کے ملازمین کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے، اور جب بھی ان کے اوپر برا وقت آیا تو سب سے پہلے بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین نے ان کے دفاع کے لیے نکل کر ان کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، جس کی واضح مثال مشرف دور حکومت میں 28 محکموں میں ان کے ملازمین پر سخت وقت آئے تو سیکریٹریٹ کے ملازمین ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور جس کی پاداش میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے سینکڑوں ملازمین کو برطرف کیا گیا، لیکن 28 محکموں کے دوستوں نے ہمیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین نے ہمیشہ کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ منہ میں رام رام بغل میں چھری گھونپنے کا کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی بلوچستان سیکریٹریٹ کے ملازمین نے باہر کے ملازمین کے لیے نکلے ہیں تو ان کو باہر کے ملازمین نے دھوکہ دے کر ان کے مفادات کو نقصان پہنچا کر واپس بھیج دی ہے، جس کی واضح مثال پچھلے سال آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے کئی دنوں تک بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے تالہ بندی کی۔ آخر میں باہر کے ملازم تنظیموں نے حکومت سے اپنے مفادات حاصل کر کے دھرنے کو ختم کر دیے، جس کی وجہ سے سیکریٹریٹ کے ملازمین کی مراحت میں کٹوتی ہوئی، اور بلوچستان سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن کے ساکھ کو بری طرح متاثر ہوئی، اور بلوچستان سیکریٹریٹ کے ملازمین کو نقصان اٹھانا پڑا۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں ہمارے اسٹاف ایسوسیشن کے تعاون سے باہر کے 28 کے ملازمین کے کام ہو رہے ہیں۔ ہم نے ہر فورم ہر جگہ ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن ان تنظیم کے عہدیداروں نے ہمیشہ آ کر سیکریٹریٹ کے اندر آفیسرز اور ملازمین کو بلیک میل کر کے اپنی ذاتی مفادات حاصل کیے ہیں، جس کی واضح مثال لیکچرز پروفیسر ایسوسیشن اور محکمہ پاپولیشن کے آفیسروں پر مشتمل تنظیم کے عہدیداروں نے اپنے ناجائز ٹرانسفر پوسٹنگ غیر قانونی کام نہ کرنے پر سیکریٹری ہائر ایجوکیشن محترم حافظ عبدالماجد صاحب، سیکریٹری پاپولیشن محترم یاسر خان صاحب، ڈی جی پاپولیشن محترم عبدالسلام اچکزئی صاحب اور بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے معزز ملازمین کے خلاف پریس کانفرنس کر کے مظاہرے کیے، اور بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے آفیسرز سمیت ملازمین کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط الزامات لگا کر باقاعدہ ٹرینڈ چلائے گئے، جس سے بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے ملازمین اور آفیسر میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے، اور خاص کر سیکریٹری ہائر ایجوکیشن محترم حافظ عبدالماجد صاحب کے خلاف نازیب الفاظ استعمال کر کے ان کی عزت پر حملہ کر کے عزت نفس کو مجروح کی۔ حافظ عبدالماجد بے داغ ماضی کے مالک اور نفیس انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کی خلوصی نیت سے خدمت کی ہے۔ اس کی عزت نفس پر حملے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ گروہ اپنے ڈیوٹی سے غیر حاضری اور کرپشن کو چھپانے کے لیے اسی طرح کے بلیک میلنگ، نازیب الفاظ سمیت مختلف ہتھکڑوں پر اتر آئے ہیں۔
इन्हीं नादान दोस्तों ने बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जिनमें सर फहरिस्त है कि मुलाजिमीन की स्पेशल तनख्वाहें और अलाउंस के हवाले से। उन दोस्तों की यादाश्त के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन का ताल्लुक पूरी बलूचिस्तान से है। वो अपने घर बार छोड़कर क्वेटा में रिहाइश पजीर है। इनको यहाँ पर रिहाइश के किराए समेत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ड्यूटी सरंजाम देते हैं। और सूबाई बजट और एमरजेंसी हालत में बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन हफ्ता दिन रात काम करते हैं, जिसकी गवाही पूरी बलूचिस्तान का अवाम देती है। अटैच मुलाजिमीन की अक्सरियत अपनी ड्यूटियों से हमेशा गैर हाजिर रहते हैं और अपने घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इनकी गैर हाजिरी की वजह से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में कॉलेज स्कूल बंद पड़े हैं, या तो 1-2 पीरियड लेकर स्कूल कॉलेज को बंद करके अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि इनको बलूचिस्तान के आवाम से कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से ताल्लुक़ है और इनके बच्चे बाहर के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनको अपने बच्चों के अलावा किसी मजदूर गरीब के बच्चों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारे बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तालीम ज़बोहाली का शिकार है। इनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से बलूचिस्तान के अवाम के बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। इन तंजीमों के ओहदेदारान ब्लैक मेलिंग के ज़रिए अपने ड्यूटी क्वेटा में लगाकर यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन आल बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का हिस्सा था। अटैच मुलाजिमीन की तंजीमों के ओहदेदारों की मुसलसल बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन और ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ अखबारात, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप में इल्ज़ामात आयद करके बयानात जारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स मुलाजिमीन समेत सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, सेक्रेटरी पॉपुलेशन यासिर खान साहब और डीजी पॉपुलेशन अब्दुलसलाम अचकज़ई के ख़िलाफ़ ज़ेर अफशानी और नाज़ेब अल्फाज इल्ज़ामात को मद्देनज़र रख कर आज बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन आल बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रेड अलायंस से बाकायदा अलाइदगी का ऐलान करते हैं। आइंदा बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन का आल बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रेड अलायंस से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और हम अपने ही प्लेटफार्म से अपने मुलाजमीन और ऑफिसर के हकूक़ के लिए सेक्रेटरीट के अंदर लड़कर बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट की चादर और चारदीवारी की हिफाजत करके किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इसी तरह मैं बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट ऑफिसर एसोसिएशन के सदर अब्दुल मालिक काकड़ साहब और जनरल सेक्रेटरी ज़हीर बलोच साहब से अपील करता हूँ कि वो बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स और मुलाजमीन के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर आल बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस से अलाइदगी इख्तियार करे। न करने की सूरत में बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के तारीख़ इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हाफिज़ माजिद साहब, सेक्रेटरी पॉपुलेशन यासिर खान साहब के डिपार्टमेंटल इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। इसी तरह के इस्लाहत लाने से एजुकेशन पॉपुलेशन में बलूचिस्तान के अवाम को बहुत जल्द तब्दीली नज़र आएगी और बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा और इनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजर, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन से अपील करता हूँ कि वो महकमे तालीम में इस्लाहत लाकर तमाम एजुकेशन के मुलाजिमीन को इनके मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो वहाँ जाकर बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों को पढ़ाए और बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट, वज़ीर आला सेक्रेटरीट और गवर्नर सेक्रेटरीट में तैनात तमाम अटैच मुलाजिमीन को फौरी तौर पर इनके अपने महकमों में भेजा जाए और अटैच मुलाजिमीन की तंजीमों के अहदेदारों पर बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट में इनके ड्यूटी के दौरान आने पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए ताकि हमारे बलूचिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल मुतासिर न हो, क्योंकि ये अहदेदारान साहिबान सुबह से शाम तक बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के ब्लाकों का तवाफ़ करके सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स और मुलाजिमीन को मुख्तलिफ़ तरीके से ब्लैकमेल करके अपने ज़ाती मफादात हासिल करते आ रहे हैं। लिहाजा इन अटैच मुलाजिमीन अहदेदारों को डिविजनल और सूबाई डायरेक्टरेट्स में महदूद किया जाए, क्योंकि सेक्रेटरीट के मुलाजमी के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हुकूमत बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट, वज़ीर आला सेक्रेटरीट और गवर्नर सेक्रेटरीट से तमाम अटैच महकमों के मुलाजमीन को इनको महकमों में नहीं भेजा गया और साथ में अटैच मुलाजमीन के अहदेदारों पर पाबंदी और उनकी बदमाशी ब्लैक मेलिंग को रोकने की कोशिश न करने पर हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे और बलूचिस्तान सेक्रेटरीट को गैर महीना मुद्दत के लिए बंद करेंगे, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान और अटैच महकमों के मुलाजमीन के अहदेदारों पर आयद होगी। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, यहाँ पर हर एक का अपना एक इज़्ज़त नफ्स है। मैं क्वेटा प्रेस क्लब के सदर अब्दुल खालिक रिंद साहब और उसके कैबिनेट के दोस्तों से अपील करता हूँ कि चंद ब्लैक मेलर नाम नहाद
صحافت کی آڑ میں صحافی بن کر سوشل میڈیا میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ کے آفیسرز اور ملازمین کو مختلف طریقے سے ان کے عزت نفس پہ حملہ کر کے بلیک میلنگ کی کوشش کرتے ہیں اور دن رات ان کے خلاف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں میں مہم چلاتے ہیں، تو فوری طور پر ان کے خلاف پریس کلب کے صدر عبدالخالق رند صاحب اور ان کے کیبنٹ کارروائی کرے۔ میں آج پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام نام نہاد صحافی جو بلیک میلنگ کی آڑ میں یا چند پیج سوشل میڈیا پہ چلا کر ہمارے ملازمین کے خلاف یا آفیسروں کو بلیک میلنگ کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بلیک میلنگ میں باز آ جائے، نہ آنے کی صورت میں بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں ہم ان کے داخلے پر پابندی لگائیں گے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ۔ اپنے حقوق کے لیے ہم باہر بھی نکل سکتے ہیں، اسٹاف ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم باہر بھی نکل سکتے ہیں اور سیکریٹریٹ کے اندر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ان کا حصہ نہیں ہے ہم لوگ۔ ہمارے سول سیکریٹریٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں اٹیچمنٹ ملازم ہیں مختلف ڈپارٹمنٹوں میں، اور ہر محکمے میں درجن کے حساب سے ان لوگوں کی تعداد ہے۔ تو میں حکومت بلوچستان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر ان کے اپنے محکمے میں بھیجا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیچر کا ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا تعلق ہے؟ وہ وہاں پہ جا کے اپنے ایریا میں ہمارے بچوں کو پڑھائے، وہ یہاں پہ کلرک بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اور ایک ڈسپینسر کا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہاں پہ ایک کلرک کو کام کرنا ہے، وہ ڈسپینسر کا یہاں پہ سول سیکریٹریٹ اور یا بلاک نمبر 6 میں جو ہے نا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا کام ہے؟ وہ جو وہاں جا کے ڈسپینسری کو سنبھالے، بی ایچ یوز کو سنبھالے، وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرے۔ تو ان جیسے بہت سے ملازمین ہیں، تو ان کا جو جہاں جہاں ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوری طور پر وہاں پہ وہ کر لیں، اور ہمارے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہمیں یہاں پہ ان لوگ چھوڑ دیں، اور جو ہمارے قائدین ہیں اسپیشلی ایجوکیشن سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو پروفیسرز ہیں لیکچرارز کی شکل میں، وہ ڈیوٹی کے دوران ان کا سیکریٹریٹ آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ فوری طور پر اپنے ڈائریکٹر یا ڈائریکٹریٹ پہنچا دے، جو ڈی جی ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ سیکریٹری تک وہ پہنچائے گا آپ کے مسئلے، اور آپ خود چل کے وہاں پہ ڈیوٹی بھی نہیں کرتے ہو، اور سیکریٹریٹ میں آ کے آپ یہاں پہ بدماشی بھی کرتے ہو، ملازمین کو تنگ بھی کرتے ہو، اور مختلف طریقے سے، اور بڑے بڑے افیسروں اور مطلب خاندانی یہاں پہ ملازم ہیں، ہم لوگ سب عزت دار لوگ ہیں، اور ان کے عزتیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ آپ اچھال رہے ہو۔ آپ کیا درس دیتے ہو؟ آپ ہمیں اخلاق کی درس دے، آپ ہمیں جو ہے نا اچھے اس کی طرف لے جائے۔ آپ جب ٹیچرز اسی طرح کے بد اخلاقی اور اس طرح کے غیر معیاری الفاظ واٹس ایپوں میں چلائیں گے تو ہم کس سے اسی طرح کی امید رکھیں گے؟ تو اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور پاپولیشن چند دن پہلے ان کے کچھ آفیسرز یہاں پہ پریس کانفرنس کیا تھا کہ ایک سیکریٹریٹ کا ایک ملازم، ایک ڈرائیور ہم سے تنخواہیں زیادہ لے رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ مجھے